بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آج کی ویڈیو غلاف کعبہ کے بارے میں ہے، جس میں آپ کو غلاف کعبہ کی مختصر ترین تاریخ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 1962 میں جب غلاف کعبہ پاکستان میں تیار ہوا تو سعودی حکومت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھانے کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ جیسی واجب التعظیم عبادت گاہ کی ظاہری زیب و زینت کے ساتھ ساتھ اسے خارجی اثرات، ہوا، مٹی، دھوپ اور پانی وغیرہ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھانے کی رسم بہت پرانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غلاف چڑھایا تھا، اور بعض روایت کے مطابق ظہور اسلام سے 700 برس قبل یمن کے حکمران اسد حمیری طبع نے سب سے پہلے اس پر غلاف چڑھایا۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ معظمہ پر مختلف اقسام کے غلاف چڑھائے جاتے تھے، جو چاٹ، چمڑے، دیباج وغیرہ سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں اس پر قربانی کے جانوروں پر ڈالے جانے والے کمبل، چادریں، یمنی کپڑے کی جھالریں اور ریشمی و اونی چادریں بھی لٹکا دی جاتی تھیں۔ خالد بن جعفر بن کلاب نے کعبہ معظمہ پر پہلی مرتبہ دیباج کا غلاف چڑھایا۔ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یمن کا تیار کیا ہوا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصری کپڑے کباتی کا غلاف تیار کرایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور ہر سال کباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھاتے تھے، جبکہ پرانے غلاف کو اتار کر اس کے ٹکڑے حجاج کرام میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 2 مرتبہ مصر سے غلاف تیار کراتے اور پہلے غلاف کو اتارے بغیر نیا غلاف اس پر چڑھا دیتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیباج اور یمن کی دھاری دار چادروں کا غلاف شیبہ بن عثمان کلید بردار کعبہ کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ پرانا غلاف اتار کر اور کعبے کی دیواروں کو معطر کر کر اس پر نیا غلاف چڑھایا جائے۔ موصوف 8 ذی الحجہ کو سرخ دیباج کا غلاف چڑھاتے تھے اور حجاج کے چلے جانے کے بعد 10 محرم کو اس غلاف کو ازار پہناتے، پھر 27 رمضان المبارک کو کباتی کا غلاف چڑھاتے تھے۔ یزید بن معاویہ ملعون نے دیباج خسروانی کا غلاف چڑھایا اور کعبہ معظمہ کی خدمت کے لیے غلام بھی مقرر کیے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے دیباج کے غلاف چڑھائے۔ اموی خلیفہ اپنے پورے دور میں اس پر ہر سال 2 مرتبہ غلاف چڑھاتے رہے۔ خلفائے بنو عباس تقریباً 500 برس تک ہر سال بغداد سے غلاف روانہ کیا کرتے تھے۔ ان کے زوال کے بعد مصر اور یمن سے غلاف آنا شروع ہو گئے۔ یہ غلاف سرخ، سفید، سیاہ اور سبز رنگوں کے ہوتے تھے۔ ناصر عباسی نے سیاہ رنگ کا سوتی غلاف چڑھایا، جس کے بعد اب تک کالے رنگ کے ہی غلاف چڑھائے جا رہے ہیں۔ 1750 عیسوی میں ملک الناصر محمد بن کلادون نے غلاف کی تیاری پر اٹھنے والے مصارف کے لیے قاہرہ کے نواح میں ایک گاؤں وقف کر دیا۔ پھر سلطان اسماعیل کلادون نے 3 گاؤں کی آمدنی غلاف کعبہ کے لیے وقف کر دی۔ سلطان سلیم خانی عثمانی ترکی نے اس وقف شدہ زمین میں مزید 7 گاؤں کا اضافہ کیا۔ محمد علی پاشا نے اس کار خیر کے لیے حکومت کی نگرانی میں ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا، جس کے ماتحت مصری حکومت ہر سال غلاف تیار کرنے کے لیے بھیجتی رہی۔ مصر کی روانگی کے موقع پر بہت اہتمام کیا جاتا، غلاف کو محل میں رکھ کر رسومات ادا کی جاتی اور جلوس نکالا جاتا، اور جب غلاف مکہ مکرمہ پہنچتا تو اس کا استقبال کیا جاتا تھا۔ بعد دیگر وجوہ اور غلاف بھیجنے کے موقع پر جاہلانہ رسوم کی شمولیت کی وجہ سے سعودی عرب سے مصر کے اختلاف بڑھ گئے تو مصر سے غلاف آنا بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز نے غلاف کی تیاری کے لیے 1346 میں مکہ مکرمہ میں مستقل ایک کارخانہ تیار کرایا اور 1355 تک اسی کارخانے کا تیار شدہ غلاف چڑھایا جاتا رہا۔ 1355 ہجری میں سعودی اور مصری دونوں حکومتوں کے مابین اختلاف ختم ہو گئے تو پھر مصر سے دوبارہ غلاف آنا شروع ہو گیا۔ 1381 عیسوی میں پھر یہ سلسلہ رک گیا تو سعودی حکومت نے اس کارخانے میں غلاف کی تیاری شروع کر دی، جس سے ہر سال کعبہ معظمہ کو مزین کیا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں کعبہ معظمہ کی اندرونی غلاف، حجرہ شریف، مدینہ منورہ کے پردے، مملکت سعودیہ کے جھنڈے اور سرکاری مہمانوں کے تحائف کے لیے خوبصورت ٹکڑے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ 1962 میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی سعادت پاکستان کو بھی حاصل ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی نے غلاف کی تیاری کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب غلاف بحسن خوبی تیار ہو گیا تو اسے کراچی سے پشاور تک بذریعہ ریل گاڑی لے جایا گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر عقیدت مند اس کو چومتے رہے، جس کے نتیجے میں سعودی حکومت نے یہ غلاف چڑھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔
غلاف کعبہ تقریباً 670 کلو گرام عمدہ اور خالص ریشم سے تیار کیا جاتا ہے جو 47 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 14 ہجری سے غلاف پر لکھائی شروع ہوئی تھی جو آج تک جاری ہے۔ غلاف کے چاروں طرف سورہ اخلاص اور حج سے متعلق آیات اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سونے اور چاندی کے تاروں سے کڑھائی کی جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ پر تحریر شدہ آیات، اسماء الہیہ اور سائز وغیرہ میں بھی کبھی کبھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کعبے کے دروازے کا پردہ بھی غلاف ہی کا حصہ ہے جسے برقع بھی کہتے ہیں، مگر اپنی آرائش و زیبائش میں باقی غلاف سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس پر سورہ فاتحہ، سورہ قریش، سورہ اخلاص اور مختلف آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پردے کے کناروں پر چھوٹے گول دائروں میں اللہ ربی 8 مرتبہ اور درمیان میں 3 جگہ گول دائروں میں حسبی اللہ لکھا ہوا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔